کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ جو اس کو روٹی کھانے سے ماں منع کرتی ہے، کیونکہ ابھی وہ دودھ کے زمانے میں اس کے معدے میں ابھی وہ استعداد نہیں ہے کہ اگر ابھی روٹی کھلا دی تو اس کو بیمار ہو جائے گا، اس کے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ابھی وہ دودھ کا زمانہ ہے تو ماں اس کو روٹی سے منع کرتی ہے۔ اب بچہ یہ کہے کہ جی ماں روٹی کھانے سے منع کرتی، ساری دنیا روٹی کھاتی ہے، مجھے منع کر رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ماں کو پتا کہ ابھی اس کے معدے میں وہ استعداد نہیں ہے، ابھی صرف جو ہے وہ دودھ اور جوس پینے کا زمانہ ہے۔ تو دودھ اور جوس پینے کے بعد جب معدے میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اب روٹی کا صحیح لطف اور قوت یہ حاصل کر سکے گا، اب اس کو خود روٹی کھلاتی ہے، بلکہ دودھ چھڑاتی ہے، دودھ چھڑانے کے بلکہ بہت سے ڈھکوسلے کرتی ہے، اس کے منہ میں مرچیں لگاتی ہے۔ آپ کو پتا بچہ 2 سال کے بعد دودھ چھوڑتا بھی تو نہیں، دودھ چھڑانے کے لیے آپ خود بھی ماں ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ دودھ چھڑانے کے لیے بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کیسی کیسی اس کو جو ہے وہ کی جاتی تدبیریں کہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے۔ اب ایک وقت ہے کہ دودھ کھلانے پر مصر ہے، ایک وقت چھڑوا رہے ہیں، اس کے بعد روٹی اور قورمہ بریانیاں جو کھلانے پر مصر ہیں۔ بات استعداد پر ہے، تو جب کسی اللہ والے سے جب بیعت ہوتا ہے کوئی آدمی، تو اللہ والا جو شیخ ہے اس راستے کا، اس کو پتا ہے کہ اس مرید میں اب بھی استعداد نہیں ہے کہ بخاری شریف اگر اس کو پڑھنے میں لگا دیا تو یہ بھٹک جائے گا، اس کو اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ ہم جو اس کے اندر روحانیت کی جو قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ استعداد جب اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اب یہ بخاری شریف پڑھے گی، اب بخاری شریف کا جو صحیح لطف اور اس کی قوت وہ حاصل کرے گی۔ اس لیے ہم مدرسوں میں بھی جو پڑھتے ہیں، ہم 8 سال کے بعد بخاری شریف کا نمبر آتا ہے، ہم شروع گویا کہ 7 سال مکمل کرتے ہیں، 7 سال کی منزل طے کرنے کے بعد 8ویں سال جا کر بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ اب پہلے سال داخل ہوتی ہم یہ کہیں کہ ہمیں بخاری شریف کیوں نہیں پڑھنے دیتے، ہم بخاری شریف کے ایمان کے دار حدیث میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بھی چلو تم اولا پہلے سال کے چلو اپنے کلاس میں جاؤ، دوسرے اپنے کلاس میں جاؤ۔ ہم کہتے یار ہم بخاری شریف نہیں پڑھنے دیتے، وہ کہتے نہیں بھی ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہے، ابھی استعداد منزل پر منزل آ رہی ہے، بخاری شریف کا آخری منزل پہ جب پہنچو گے تب اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وقت سے پہلے، استعداد سے پہلے ایک چیز اگر حاصل کریں تو نہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے، انسان کی نقصان کا ذریعہ ہے۔ جیسے صحت کو نقصان ہو جاتا ہے کہ معدے میں استعداد سے پہلے اگر روٹی کھا لی تو آپ کا معدہ جو ہے بیمار ہو جائے گا، انسان ہلاک ہوگا۔ اسی طریقے انسان کی روحانیت کا جو معدہ ہے، اگر وقت سے پہلے اس کے اندر علوم بھر دیے تو وہ پھٹ جائے گا، تو آدمی جو ہے نا وہ عقیدہ بھی خراب کر، کیونکہ بخاری شریف کو سمجھنا یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی استعداد و سمجھ چاہیے۔ اب وہ اس کا بخاری کا ترجمہ اردو انگریزی کا لے کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ سمجھا مجھے بخاری آتی ہے، وہ تو اس کو بخاری کا بخار ہے، اس کو بخاری نہیں آتی۔ ہاں، اس کو آپ پوچھ لیں بخاری شریف کا نام کیا ہے، مزے کی بات، بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ آپ چلو میں آپ کو کہتا ہوں آپ 10 بندے چن لیں، 10 بندوں سے آپ پوچھیں کہ یار صحیح بخاری شریف جو امام بخاری اس کا نام کیا ہے، جو اصل نام جو امام بخاری نے کتاب کا رکھا ہے اس کے اندر موجود ہے، کیا نام ہے وہ؟ آپ میرا خیال آپ 10 میں سے 10 کو پوچھیں گے، 10 کو ہی نہیں آتا ہوگا۔ یہ تو خام خواہ ایک واویلا ہے راہ چلتے لوگ کا دی، ہم تو بخاری پڑھتے ہیں جی، ہم تو بخاری مطالعہ کرتے۔ بھائی تم بخاری کا وہ ترجمہ پڑھ رہے بیٹھے اردو کا انگریزی کا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں بخاری کہتا کیا ہے، یہ تو امام بخاری کیا کہتا ہے، اس کے اندر کیا راز ہے، وہ جو عنوان باندھتا ہے باب کے اس کے اندر کیا رمز ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کسی محدث شیخ العزیز کے درس پہ بیٹھ کے سنیں، آپ کو پتہ چلے یار بخاری ہوتی کیا ہے۔ تو یہ راہ چلتے جو عربی سلفی قسم کے لوگ ہر چیز میں روال بخاری بخاری ریڈر بخاری بخاری کرتے ہیں، تو یہ ان کو بخاری کا بخار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بخاری ہے کیا۔ وہ پھر ویسے تہمت لگاتے ہیں جی وہ تزکیے والے پیر و مرشد بیت والے بخاری سے منع کرتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، ان کو پتہ ہے کہ بخاری کی طاقت اور استعداد کے لیے کتنی طاقت چاہیے روحانیت کی، لہٰذا اس کو روحانیت کی طاقت پہلے بھریں، اس منزل پر جب میرا مرید پہنچے گا تو ایک بخاری نہیں 10 بخاریاں پڑھے، اب بخاری جب پڑھے گا تو اب آئے گا لطف، اب لے گا بخاری کہتا کیا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بخاری سے منع کرتا ہے، وہ منع نہیں کر رہا، وہ اصل میں اس کو انتظار کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ انتظار کریں، ابھی نہ پڑھیں، ابھی آپ کا وقت جب آئے گا تب آپ پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بخاری ہے کیا اور اس کی روحانیت اور طاقت ہے کیا۔ وقت سے پہلے اگر آپ کسی پر وہ کریں گے تو وقت سے پہلے تو فصل بھی نہیں اگتی، وہ بھی 6 مہینے یا 1 سال لیتی ہے، وقت سے پہلے تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، 9 مہینے کی یہ ایک طویل مدت کے بعد خدا کی رحمت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ٹائمنگ اللہ نے رکھی ہے۔ تو بخاری شریف جیسی کتاب کے لیے میں نے بتایا کہ ہم 8 سال مدرسوں میں عالم بنتے ہیں، 8ویں سال میں جا کے بخاری شریف آتی ہے۔ اب جب ہم بخاری پڑھتے ہیں تو باب الوحی جب بخاری بولتا ہے تو بس وہ پڑھتے ہی لطف آ جاتا ہے کہ کہتا کیا ہے،
اس کے پیچھے کیا راز ہیں وہ سننے والے ہیں. یہ اس لیے ترجمے پڑھنے والوں کو بخاری پڑھنا نہیں کہتے. وہ بخاری کا بخار تو ہو سکتا ہے، بخاری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.